بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے ناظرین کرام، درود خضری ایک ایسا مبارک درود پاک ہے، اس کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں، اس کے اندر بے پناہ روحانیت ہے۔ اس درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جو شخص اس کو اپنا زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، جو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ درود خضری بڑا عظیم درود ہے، اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے کم ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کی طاقت بے پناہ ہے۔ اس درود شریف کو کئی بزرگان دین نے اپنی زندگی کا معمول بنایا۔ اکثر بزرگان دین سلاسل کے اس کو اپنے ورد میں رکھتے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ، اس کے اندر اس کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی بڑے ولی اللہ صوفی بزرگ، ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اس درود پاک کے بہت بڑے عامل تھے، اس کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے، خود بھی پڑھتے، اپنے مریدین، متعلقین، محبین سب کو اس کی تعلیم بھی فرماتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ جو درود خضری کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ حضور نبی کریم اور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی مقبول ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود خضری پڑھنے والے کو ایک خاص مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے۔ تو درود پاک کی کتنی عظیم برکت ہے کہ جس کو قرب مصطفیٰ مل گیا، اس سے بڑی کوئی دولت ہے، اس سے بڑا کوئی انعام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے، ان کا قرب جن کو اللہ پاک نے قاسم نعمت بنایا، جو نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیے۔ تو خیر کثیر، کوثر، کثرت کے ساتھ نعمتیں، سارے جہانوں کی خزانوں کی چابیاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرما دیں۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اب اندازہ لگائیے، جب ایسے محبوب علیہ السلام، ایسے عظمت والے شانوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جس غلام کو قرب مل جائے، جو ان کا محبوب غلام بن جائے گا، اس کو بتائیں کتنی برکتیں ملیں گی، اس جہان کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو لہٰذا درود خضری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ انشاءاللہ آپ کو بارگاہ رسالت تک پہنچا دے گا، آپ کو قرب مصطفیٰ مل جائے گا، اور قرب مصطفیٰ مل گیا تو یقین مانیے یہ بڑی لازوال دولت ہے، بڑی دولت ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی مل گئے، جب اللہ کے محبوب کا قرب مل گیا، تو پھر اور کیا چاہیے۔ اس سے اس بات کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگائیے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا ایک غلام تھا ایاز، جو ان کا بڑا ہی عقیدت رکھنے والا، بڑا فرما بردار تھا، ان کی ہر بات ماننے والا تھا۔ اب کچھ لوگوں کو اس سے حسد بھی ہو گیا، وہ حسد بھی کرتے تھے، لیکن یہ ہر موقع پر یہ عملی طور پر بھی ثابت کر دیتا تھا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنی محبت عقیدت کرتا تھا، اس کا عمل بھی بتاتا تھا۔ چنانچہ ایک بار محمود غزنوی کہیں راستے پر جا رہے تھے، تو اس نے کیا کیا کہ ہیرے جواہرات یہ پھینکنا شروع کر دیے۔ اب جو اور 7 غلام تھے، انہوں نے وہ ہیروں کو چننا شروع کر دیا۔ تو محمود غزنوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایاز کو دیکھا کہ وہ پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہی آ رہا ہے، وہ ہیرے نہیں چن رہا۔
تو محمود غزنوی نے اپنے اس غلام سے کہا، اپنے اس وفادار اور پیارے غلام سے کہا کہ اے ایاز تمہیں ہیرے نہیں چاہیے؟ چنانچہ ایاز نے کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ حضور جن کو ہیرے موتی چاہیے تھے وہ ہیرے موتی چن رہے ہیں، مجھے تو ہیرے موتیوں والا چاہیے۔ اب کتنا پیارا اس کا جواب تھا کہ مجھے تو آپ چاہیے، ہاں جی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ جب اللہ کے محبوب کا قرب مل گیا، جو دونوں جہاں کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، اللہ نے جن کو اتنی نعمتوں کے خزانے آپ کو عطا کر دیے، اور مخلوق کے اندر سب سے بڑھ کر جو مقرب ہستی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جن کو سب سے زیادہ قرب انبیاء رسول سے بڑھ کر بھی جن کو حاصل ہے، امام الانبیاء جو ہیں وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر جو ان کا محبوب غلام بن جائے اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ لہٰذا درود خضری پڑھیے، اس کو کثرت سے پڑھیے۔ درود خضری کے بارے میں یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کو زندگی کے اندر حضرت خضر علیہ السلام سے بھی اس کی ملاقات ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں جو ابھی بھی حیات ہیں، ان پر ابھی موت نہیں ہے، زندہ ہیں۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، جب ان کی ملاقات ہو گئی تو پھر بھی کرم بلائے کرم ہوگا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے قرب والے ہیں۔ جب ان کا قرب مل گیا، ان سے ملاقات ہو گئی تو پھر بھی ہماری بیڑے پار ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ تو اس درود شریف کی آپ کثرت کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس درود خضری کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس شخص کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، کوئی شیخ کامل نہ مل رہا ہو، جس کا وہ بیعت ہو، جس سے مرید ہونا چاہتا ہو، کوئی ایسی اس کو شخصیت مل نہ رہی ہو، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ درود خضری کی کثرت کرے۔ یہ درود خضری اس کو روحانی طور پر ترقی کی منازل طے کرا دے گا، اس کی خود بخود یہ رہنمائی کرے گا۔ ایسا عظیم درود ہے، کتنا زبردست بزرگوں نے لکھا ہے اس پر کہ جو درود خضری پڑھے گا اس کی خود بخود رہنمائی ہوگی، اس کو اللہ صراط مستقیم پہ چلائے گا، صراط مستقیم پر اس پر ثابت قدمی ملے گی، اس کے باطن کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اس کا ظاہر بھی سنور جائے گا، وہ نیک بھی بن جائے گا، اس کو روحانیت بھی ملے گی، اللہ کی برکتیں اس پہ نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی درود خضری پڑھنے والے کو۔ تو یہ اتنا عظیم درود ہے، یہ رہنمائی مل جائے گی اس کو، بے شمار اللہ پاک خوبیاں عطا فرما دیتا ہے جو درود خضری کا عامل ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک اور عظیم برکت کہ درود خضری پڑھنے سے عشق رسول دل میں سما جاتا ہے۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ ہاں جی، عشق رسول تو پھر عشق رسول ہے نا جی، اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ درود پاک پڑھتا ہی وہی ہے جس کے دل میں محبوب کی محبت ہوتی ہے۔ درود خضری اور جو سا بھی درود ہے، درود کا عامل بنتا ہی وہی ہے، درود پڑھتا ہی وہی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مزید پڑھتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی شمع اور زیادہ روشن ہو جاتی ہے۔ پھر عشق مصطفیٰ تو جس کو ملتا ہے نا تو اس کے تو پھر وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، اس کو ایسا حضوری مل جاتی ہے، اس کو قرب مل جاتا ہے، اور پھر درود پاک کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم انعام ہے جو درود شریف پڑھتا ہے۔ درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب بندے کی مرضی مجھ پہ کم پڑے یا زیادہ، لہٰذا درود پڑھیں، آپ دیکھیں کتنی اس کی برکتیں ہیں۔ اور پھر درود خضری، اس کی تو روحانیت، اس کی تو برکت، اس کی تو اندر اتنی سعادتیں ہیں، اتنی سعادتیں ہیں، یقین مانیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کریں، آپ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ پہ کرم ہوگا۔ جو شخص درود خضری سے اپنی دوستی لگا لے گا، اپنی یاری پکی کر لے گا، یعنی اس کو پڑھا کرے گا، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا، یہ نہیں کبھی پڑھا تو پھر مہینوں بعد پڑھا، پکی جیسے ہوتی ہے نا یاری، پکی دوستی۔ اب جو پکا دوست ہوتا ہے بندہ ڈیلی اس سے ملتا ہے، ڈیلی ملاقات کرتا ہے،
تو درود خضری سے ایسی پکی یاری لگا لیں، پکی دوستی، بغیر پڑھے دل کو چین ہی نہ آئے، دل کو قرار ہی نہ آئے، ہمارے دل کو سکون ہی نہ ملے جب تک ہم یہ درود نہ پڑھ لیں۔ اٹھیں تو یہ درود پڑھیں، سوئیں تو یہ درود پڑھیں، دن بھر میں بھی چلتے پھرتے یہ درود پڑھیں۔ اگر سوتے سوتے بھی یہ پڑھ لیں تو پھر کرم ہو جائے گا۔ کیسا کرم ہوگا؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ہاں ایسا کرم ہو جائے، کاش ہم درود پڑھتے پڑھتے سوئیں، ہماری دل کی آنکھیں جاگ جائیں، ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی خواب میں ہو ایسے میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ وہ آقا نظر آ جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم اس درود کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے۔ درود خضری کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو بکثرت پڑھے گا اللہ پاک اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اللہ اس کو اولاد کی نعمت دے گا، اس کی اولاد میں بھی برکت ہوگی، اس کی نسل در نسل میں برکت ہوگی، اس کو کبھی کوئی تنگی نہیں رہے گی، اس کو اللہ اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اس کا ہاتھ کھلا رہے گا، وہ کبھی مانگنے والا نہیں ہوگا بلکہ تقسیم کرنے والا ہوگا۔ درود خضری کی اتنی عظیم برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر درود خضری کی یہ بھی برکت ہے کہ اللہ پاک اس کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ جو درود خضری کا عامل ہوگا، جس کی زبان پہ بکثرت یہ درود جاری ہوگا، وہ پھر دعائیں مانگا کرے گا، اللہ پاک کی برکات میں مستجاب ہوں گی، وہ قبول ہوا کریں گی۔ اللہ پاک اس کے رزق کے اندر بے پناہ برکت داخل کرے گا، اس کی اللہ پاک مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اگر کسی پر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، خواہ وہ مال کی صورت میں، معاشی تنگی کی صورت میں ہے، یا جادو جنات کی صورت میں ہے، یا گھریلو جھگڑے ہیں، یا رشتوں میں رکاوٹ ہے، یا اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو نیک نہیں ہے جی، طرح طرح کے اگر مسائل پریشانیاں، کوئی سا بھی مسئلہ ہو، درود خضری کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پڑھتے رہیں اٹھتے بیٹھتے، اللہ آپ کی ساری مشکلات کو ٹال دے گا، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں درود خضری کے وظائف عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے بیسٹ، سب سے پیارا تو یہی ہے، لیکن یہ ہم سن تو لیں گے، کاش اس پہ عمل ہو جائے کہ بس زبان پہ ہمارے یہی جاری رہے، جب کوئی دنیاوی ضروری بات ہو کر لیں، کوئی ضروری کام ہو، بس زبان پہ ہماری یہ جاری رہے، بس یہ کر لیں تو پھر آپ کو کوئی کمی نہیں رہے گی، نہ اس جہان کے اندر، آخرت میں بھی سرخرویاں ہوں گی، آخرت میں بھی اللہ برکتیں عطا کرے گا، آخرت میں، قبر میں، حشر میں بھی نجات ہوگی۔ بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پہ جاری رہے۔ ورنہ اگر آپ تعداد کے حساب سے پڑھنا چاہتے ہیں تو 1000 کی تعداد کا وظیفہ بنا لیں۔ اب 1000 مرتبہ درود خضری پڑھے گا، اس کو کیا برکت ملے گی؟ یہ ویسے مطلقاً درود کی فضیلت ہے، میں حدیث سنانے لگا ہوں، کوئی سا بھی اگر 1000 بار پڑھا جائے تو اس کو یہ فضیلت ملے گی جو ابھی حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ درود خضری پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اس میں برکتیں ہیں۔ چنانچہ 1000 مرتبہ درود پاک کی فضیلت یہ ہے، الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم انعام ہے کہ ڈیلی جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ڈیلی 1000 بار کی تعداد کا عامل ہوگا، اس کا وظیفہ کرے، اس کو یہ انعام ملے گا کہ زندگی میں یہ اپنا جنت کے اندر اس کو مقام دکھا دیا جائے گا۔ کتنا عظیم انعام ہے۔ تو دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کو راضی کریں، اس کی بندگی بجا لیں، عبادت کریں، اور پھر دنیا سے جب جائیں تو اس کے رحمتوں والے گھر سے، اس کے فضل سے، کرم سے جنت میں جائیں۔ ہم تو آئے اس لیے کہ جنت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، گناہوں سے بچیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچیں۔ تو جہاں دیگر نیک اعمال جنت میں لے جاتے ہیں، پتہ چلے درود بھی جنت میں داخلے کا سبب، بلکہ دنیا میں جنت کے اندر اس کا مقام دکھا دیا جائے گا۔ تو 1000 پڑھیں، یا پھر 500 مرتبہ کا وظیفہ کر لیں۔ آپ بزرگوں نے لکھا ہے 500 بار پڑھے، اس کو بھی کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار کر لیا جائے گا۔
یا پھر آپ 313 بار، کم از کم اتنا تو ورد رکھیں آپ۔ 313 کا عدد علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 313 بار درود شریف پڑھتا ہے اس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے اندر شمار کر لیا جاتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اب بعض حدیثیں وہ آئی ہیں جن کے اندر کثرت سے درود پاک کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اگر 313 کے عامل بن جائیں گے تو ہمیں بھی وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی فہرست کے اندر شامل کر لیا جائے گا۔ 500 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، تب بھی کثرت سے پڑھنے والوں کے اندر شمار کر لیا جائے گا۔ تو آپ یہ جو میں نے 3 تعداد بتائی ہیں یہ پڑھ لیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح 100 دانوں کی درود خضری شریف کی پڑھ لیں آپ، تو یہ ڈیلی کی 500 کی تعداد بھی ہو جائے گی اور یہ ذرا آپ کے لیے آسان بھی ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد ویسے بھی فرض نماز پڑھو دعا قبول ہوتی ہے، پھر درود خضری پڑھ کے پھر مزید دعا مانگیں گے تو کتنی قبولیت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ 3 طریقہ کار ہیں، یا تو پہلا کہ بالکل کثرت سے پڑھیں، کھلا بس ہر وقت پڑھتے ہی رہیں، ہم کوئی کام ہو کریں پھر پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو زبان تو آپ کی فارغ ہے، آپ زبان سے پڑھتے رہیں۔ آپ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی تدریس نہیں کر رہا جس کی زبان مصروف نہیں ہے، خالی ہاتھ ہی مصروف ہیں، جیسے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہے تو زبان تو اس کی فارغ ہے، پڑھتا رہے درود صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم، تو یہ درود پاک پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کے بینیفٹ ملیں گے، اس کے فوائد ملیں گے، روحانیت ملے گی، عظیم اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے دونوں جہان سنوار دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ درود پاک نیت کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پیارے درود شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔